السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 15ویں قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ایک بہت ہی عظیم پیغمبر، بہت ہی عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اسی طرح سے احادیث میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، کیونکہ یہ بڑے انبیاء میں سے تھے تو ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور بہت ساری احادیث میں ہے۔ ہم ان کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ قرآنی آیات کی روشنی میں بھی دیکھیں گے اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کئی جگہ پہ کیا ہے۔ سورہ مریم آیت 41 سے 47 میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، شرک سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی تھی وہ گھرانہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور انہوں نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب سے بات چیت کی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے سورہ مریم آیت 41 سے 47 تک، کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ کہا کہ ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہا اے ابا، میرے پاس ایسا علم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت ہے جو آپ کو نہیں ملی ہے، اس لیے آپ میری پیروی کیجئے، ان خرافات کو چھوڑیے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کہ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب پہنچے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ان کے والد نے کہا ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹا رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آئے تو میں تجھے رجم کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو یعنی اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ باز نہیں آئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، تو ستاروں کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حد ہے، ان میں کیا چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک پیارا اسلوب اپنایا ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت 76 سے آگے کئی آیات تک کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہ ابراہیم علیہ السلام نے رات میں دیکھا، جب رات آئی ستارے کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصل میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے، ایسا نہیں کہ خود ان کے یہ سب احساسات تھے، بلکہ وہ اپنی قوم کو دکھانا چاہتے تھے، ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ ان ستاروں کی کیا حیثیت ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تو جب رات آئی اور ستارے کو دیکھا قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک میسج دیا اپنی قوم کو کہ دیکھو یہ رب ہوتا تو ڈوبتا نہیں، میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مان سکتا۔ آگے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمین، لیکن جب یہ چاند بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی، صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی تو میں گمراہ لوگوں میں سو جاؤں گا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، اور صبح ہوئی اور سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے اور یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، لیکن جب یہ بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ تو ستارے کا ذکر کیا اور ثابت کر دیا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے،
چاند کا ذکر کیا، ثابت کر دیا عبادت کے لائق نہیں ہے، سورج کا ذکر کیا، ثابت کر دیا عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر اپنی قوم سے کہا انی بری مما تشرکون، یہ تم شرک کر رہے ہو، میں اس سے بری ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، میں پوری طور سے اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک انداز تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان پر ان ستاروں کی حقیقت واضح کی کہ یہ لوگ خدا نہیں ہو سکتے، معبود نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑھیں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اپنایا تھا اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ تھا کہ ان کی قوم کے ہاں ایک دن کوئی میلہ ہوتا تھا، سب لوگ باہر جاتے تھے، تو جب وہ وقت آیا سب لوگ باہر جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ تم بھی چلو، تو اللہ نقل کرتا ہے سورہ صافات میں کہ فقال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، اور سب کے سب چلے گئے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، تو ان کے جو بت بنے ہوئے تھے، ان کے جو معبود تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ الا تاکلون، یہ تم لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ یعنی ان بتوں کے سامنے سب چڑھاوے تھے، کھانے تھے، نذرانے تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے بتوں کے سامنے اور کہا کہ تم لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہے، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا، بولتے کیوں نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان بتوں سے کہ تمہارے پاس اتنی ساری چیزیں، تم کھا نہیں رہے ہو، بات بھی نہیں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، دایاں ہاتھ اٹھایا اور ایک طرف سے سب کو مارنا شروع کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے بتوں کو توڑ ڈالا، ان میں ایک بڑا سا تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ جب واپس آئیں گے تو اس سے پوچھ تاچھ کریں کیا معاملہ ہے۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، بہت بڑا ظالم ہے، کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، بڑا ظالم ہوگا۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلہم یشہدون، کہا اسے لے کر آؤ لوگوں کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، آپ نے یہ توڑ پھوڑ مچائی ہے، کس نے کیا یہ؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ پریشان ہیں کہ کس نے کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی انہی سے پوچھ لو، ایک بت کھڑا ہے اس سے پوچھو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ دیا تھا، ایک کو چھوڑ دیا تھا، تو کہا کہ ان کے بڑے نے سب کچھ کیا ہے، ان سے پوچھ لو، اگر تمہیں شک ہو تو پوچھو ان سے، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو انہوں نے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھا، یعنی ان کو لگا کہ ہمارے معبودوں کی اوقات کیا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو جواب نہیں دے سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر ہٹ درمی پر آ گئے، یعنی بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ان کے معبودوں کی کیا حیثیت ہے، پھر بھی ہٹ درمی، اور کیا کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا ابراہیم آپ کو تو پتہ ہے یہ لوگ بول نہیں سکتے، تو بت ہیں یہ کیسے بولیں گے؟ قال، تو جیسے انہوں نے کہا یہ بت ہے یہ کیسے بولیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پوجا کرو گے، ایسے لوگوں کی عبادت کرو گے جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کہ اف لکم، اف ہے تمہارے لیے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو ان پر بھی اف ہے، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح سے سمجھا کہ ان کو پوری طرح سے لاجواب کر دیا اور حقیقت واضح کر دی کہ ان معبودوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا جواب تو نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، سورہ انبیاء آیت 68 سے 70 دیکھیں، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دیکھیں کیسا جملہ ہے کہ ابراہیم کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، یہ ایسے معبود ان کے جو ان کی مدد کے محتاج ہیں، یہ معبود ان کی کیا مدد کریں گے، یہ خود کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ آگے اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اور ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا،
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا، ڈال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سراپا سلامت ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی آگ بن جائے، یعنی اتنا زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، تو نہ گرم نہ ٹھنڈ، بالکل ایئر کنڈیشن۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے مکر کرنا چاہا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ہم نے انہیں ہی خسارے میں رکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو یہ چند آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، ان کے اور بھی واقعات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ہم انشاءاللہ اسے اگلے حصوں میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔